السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ناظرین، آج سب سے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ امریکہ نے عالمی تنظیموں کو طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے لین دین کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے پرمیشن گرانٹ کی ہے کہ آپ طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے اب لین دین کر سکتے ہیں۔ مزید امداد کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے اور ان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ پابندیاں جو سینکشنز طالبان پر اگر برقرار رہی تو انسانی بحران یہ کھڑا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ افغانستان اور افغانستان کے عوام اور وہاں کی جو عبوری حکومت ہے، وہاں کی جو نئی سیٹ اپ ہے، وہ اس وقت اس قسم کے صورتحال سے دوچار ہے کہ امریکہ جیسے ممالک اور یورپی یونین کے دیگر جو ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے، ہٹ کر بجائے اس کے کہ آپ ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ وہاں پر تو آپ عام انسانوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں اور بڑے چیمپئنز آپ بنے ہوتے، لیکن یہاں پر آپ نے ان پر سینکشنز لگائے ہیں۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اب لین دین کرنے کی جو ہے اجازت دے دی ہے، لیکن آپ پابندیاں کس پر لگا رہے ہیں؟ وہاں کے عام عوام اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں سب سے بڑا ظلم جو امریکہ نے کیا ہے وہ وہاں کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں۔ اب اثاثے کس کے منجمد ہیں؟ وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں، وہاں کے جو تاجر ہیں، ان کے اثاثے منجمد ہیں۔ اب آپ ایک بات خود سوچئے، اگر ایک ملک کے تاجر کے اثاثے منجمد ہے تو وہ تجارت کیسے کرے گا، اور اگر تجارت نہیں کرے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ دوسری اہم بات، بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ افغانستان اور امریکہ کے درمیان 2014 کو سائن ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق امریکہ ہر سال 3 ارب تقریباً اس طرح کا ایک اماؤنٹ ہے، جو ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا وہ ہر سال امریکہ جو ہے افغانستان کو پے کرے گا سیکیورٹی کے مد میں۔ لیکن جب سے یہ عبوری سیٹ اپ آ چکی ہے، آپ نے وہ بھی بند کر دی۔ ظلم پر ظلم آپ ڈھائے جا رہے ہو اور بنے آپ انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں۔ ساتھ میں آپ اگر دیکھ لیں تو یو این کے رولز کے مطابق جہاں سے بھی ٹروپس کا انہلا ہو، جہاں سے بھی ٹروپس وِدڈرال کر رہے ہوں، وہاں پر وہ اس جگہ کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہاں پر ایک مستحکم پولیٹیکل جو ہے سیٹ اپ، وہاں پر مستحکم آئین یعنی کہ ایک کنسٹیٹیوشن وہاں کا دیں گے، اور ایک مطلب آپ بنا بنایا سیٹ اپ کسی کو دیں گے تاکہ ان کو چلانے میں آسانی ہو۔ تو پھر وہی بات کہ دنیا کے سامنے تو آپ انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ خود جو کر رہے ہیں وہ بالکل منافی ہے۔ مطلب ایک طرف 180 ڈگری پر آپ چینج ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا دنیا کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے۔ چلے بات کرتے ہیں کہ جو اجازت دی گئی ہے اس کے تحت 2 لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ ایک لائسنس جو ہے این جی اوز، یو این اور مخصوص عالمی تنظیمیں جو ہے وہ لین دین کر سکتے ہیں طالبان کے ساتھ اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ۔ دوسرا جو لائسنس ہے اس کے مطابق طالبان حکومت کو کے ساتھ خوراک، ادویات اور طبی آلات کا لین دین ہو سکے گا۔ ساتھ میں یہ تو ہوا امریکہ کا بات کر لیتے ہیں وہاں کی جو عبوری حکومت ہے، جو طالبان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو پرانے وہاں کے آئی ڈی کارڈ ہے لوگوں کے پاس اور پاسپورٹ ہے وہ تو اسی طرح ہی چلیں گے، لیکن اب نئے جو پاسپورٹ آئیں گے اس پر پھر جو پرانے پاسپورٹ تھے ان پر لکھا گیا ہے اسلامی جمہوریہ افغانستان، اور نئے پاسپورٹ پر جی وہ لکھیں گے اسلامی امارت۔ اب یہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل ہیں، لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لوگ زندگی کے لیے ترس رہے، اور آپ کن مسائل میں پڑے۔ اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے عبوری حکومت آئی ہے تو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے جو دفاتر ہے وہ بند پڑے ہیں، تو آپ نام چینج کرنے میں لگے ہوئے، دنیا آپ کو نوٹس کر رہی ہے اور آپ ان چیزوں میں لگے۔ بہرحال اللہ کرے کہ افغانستان میں ایک دیر پایا امن شامل ہو۔ بات کر لیتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے۔ آپ نے آج ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا ٹویٹر پر، ٹاپ ٹرینڈ ابھی بھی چل رہا ہے کہ شیم آن کوئٹہ پولیس۔ اس ٹرینڈ کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ٹرینڈ کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر سٹوڈنٹس، طالب علم، قوم کا مستقبل، قوم کا سرمایہ احتجاج کر رہے تھے، جو کہ پی این سی میڈیکل ٹیسٹ ہے اس کے خلاف۔
احتجاج کرنا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، دھرنا دینا، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر پولیس اور حکومتی اداروں کی جانب سے ان پر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے، ان پر لاٹھی چارج کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. اور یقیناً یہاں پر حکومت کا جو فیلئر ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. کل کو یہی لوگ ہوں گے جو کہ ووٹ ڈالیں گے، تو کیا عمران خان صاحب وہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ آپ نے تو پہلے ہی عوام کو ترسایا ہوا ہے، تڑپایا ہوا ہے. لیکن ہر جگہ آپ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، چاہے وہ اکنامیکل پالیسی ہو، چاہے وہ آپ کی جو پولیٹیکل پالیسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی پالیسی ہو، ہر جگہ پر آپ ناکام ہو چکے ہیں. جھوٹے آپ انتہائی، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں آپ. چاہے وہ آپ کسی سے انتقام لیتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا رویہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن سٹوڈنٹس کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، تو اس طرح کبھی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا کہ آپ ان پر لاٹھی چارج کریں. اور وہ ایک حق بجانب ہے، پھر بھی آپ مطلب ڈٹے ہوئے. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں. خدارہ یہ قوم کا مستقبل ہے اور سرمایہ. مل بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں. ساتھ میں بات کریں گے، کل خان صاحب نے تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں، ایز یوزول بڑی اچھی اور گڈ تقریر کی ہے. فینٹاسٹک انہوں نے تقریر کی ہے، ورچوئل خطاب کیا ہے. دنیا کا جو توجہ ہے وہ بھی جو کہ مسائل ہے دنیا کے مشترکہ ان کی طرف مبذول کروائی ہے، جس میں معاشی بحران ہے، کووڈ-19 ہے اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے مضر جو گیسز ہیں ان کا اخراج میں جو اخراج ہوتا ہے اس میں پاکستان کا بہت ہی کم حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر بھی ہم گرینری لگا رہے ہیں. دنیا ہماری تعریف بھی کر رہی ہے، لیکن ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بھی سوچنا چاہیے. ساتھ میں کشمیر پر جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں وہ یقیناً بڑے جرت مندانہ طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھ لیا. جو بات حق ہوتی ہے اسے حق ہی کہنا چاہیے. سید علی گیلانی کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی، کشمیریوں کے حوالے سے جو باتیں کی، ساتھ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو باتیں کی، وہ قابل تعریف ہے اور تعریف کرنی چاہیے. اس پر خان صاحب کی دنیا کے سامنے جو کہ RSS اور مودی کا نظریہ ایکسپوز کیا، یہ سب چیزیں قابل تعریف ہے اور دنیا ان کی تعریف بھی کر رہی ہے. لیکن ملک کے اندر بھی ان کو سوچنا ہوگا. ساتھ میں آج آپ کو آج کے دن کا ایک لطیفہ میں بتاتا چلوں کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ویکسینیشن لگوائی گئی ہے دم کے ذریعے، جو ان کا سرٹیفکیٹ بنایا گیا ہے، وہ مریم نواز کی جو ہے اس نے سازش کیا ہے، یہ سب پلان اس کا تھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ کرونا ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کا یہ سازش تھا. ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگایا گیا، ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا، براہ راست پاکستان کے وقار پر حملہ کیا گیا. سب سے پہلی بات کہ شہباز گل صاحب یہاں اپنی جو ناکامی ہے وہ ایز یوزول اپوزیشن پر ہی توپ رہے ہیں. اب حکومت آپ کی فیل ہو چکی ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کی فیل ہو چکی ہے اور آپ بدنام مریم نواز کو کر رہے ہیں کہ اس نے کہ بھائی جان حکومت میں آپ ہیں. اور ایک اور بات کہ ہر جگہ پر یہ ملک کو اور ملک کی سلامتی کو، یہ اتنی چھوٹی باتیں نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی آ کے ان پر توپ جاتے ہیں اور جو سادہ لوہ عوام ہے ان کو انہی باتوں کے ذریعے آپ گمراہ کرتے کہ یہ انہوں نے کیا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ کا فیلئر ہے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. ایویں آپ نے ڈرامے بنائے ہیں، آ کے بس ادھر پریس کانفرنس کی ادھر پریس کانفرنس کی صرف باتیں کرتے ہیں اور کام کک سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کک بن کے درا نہیں کرتے، اور ادھر آ کے آپ باتیں جو ہے وہ آپ کے ٹرکوں میں نہیں جاتی. آپ ہی کا فیلئر ہے. خدارہ اپنے اوپر سوچیے اور اس ملک کے اوپر اگر رحم نہیں کرتے تو اپنے اوپر کیجیے، تاکہ کل کو آپ لوگ اگر اچھے الفاظ میں تو یاد نہیں کریں گے لیکن اتنا کرے کہ برے الفاظ میں بھی یاد نہ کرے اور تاریخ آپ پر تھوڑا سا پردہ ڈالے. ساتھ میں بات کریں گے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق جی ہم شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ آپ چور سے پوچھیں کہ تفتیشی کون ہے. یہ بات شہباز شریف صاحب کے کیسز ہوں گے نیب میں، یہ بات آپ کی حق ہے، لیکن دوسری سائڈ وہ ملک کا اپوزیشن لیڈر ہے. اگر آپ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہ ملک واحد آپ کا ہے. صرف
آپ کی پراپرٹی، آپ یہاں کے کنگ ہیں، یہاں کے بادشاہ ہیں، آپ ڈکٹیٹر ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں پوچھیں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ نہیں پوچھیں گے؟ آپ ہر ایک پارلیمانی ممبر کو اس میں آن بورڈ لیں گے؟ یہ آپ کا اپنا ملک ہے کہ بس ایوی آپ آتے ہیں اور باتیں کرے چلے جاتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ ڈکٹیٹروں والی بات کرتے ہیں۔ آپ کے لوگوں کے بھی نیب میں کیسز ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے بھی کل کو کیسز آ جائے، تو پھر آپ بھی چور ہو گئے اور تفتیش آپ خود لگا رہے ہیں۔ خدا را اس ملک پر رحم کیجئے اور اپنے اوپر رحم کیجئے۔ بات کریں گے گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے کرونا کی صورتحال پر، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2060 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، 42 نئی اموات ہو چکی ہے اور 4.58% جو ہے مثبت کیسز کی شرح ہے۔ ایک ہی حل ہے، ویکسینیشن اور احتیاط۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔